اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، انکا بے شک تو، لفی ضلالک القدیم پرانی بھول میں ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم بے شک تو پرانے وہم میں ہے، یوسف کا غم تیرے دل سے نہیں جاتا۔ فلما، پھر جب انجا آیا، البشیر خوشخبری دینے والا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ تو ڈال دی، علی وجہہ اس کے چہرے پر، فرتدا تو لوٹ کر ہو گیا، بصیراً دیکھنے والا۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے وہ قمیض آپ کے چہرے پر ڈال دی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قالا، کہنے لگا، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیص آپ کے چہرے پر ڈال دی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی، کہنے لگے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ بے شک مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ قالو، وہ بولے، یا ابانا اے ہمارے باپ، استغفر مغفرت مانگیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک، کننا تھے ہم، خاطئین خطا کار، ابا ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہ گار تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جسے خون آلود کر کے وہ لائی تھی، اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اب جو یوسف علیہ السلام کا جو صحیح کرتا تھا وہ بھی یہی لائے کہ برائی کے بدلے بلائی ہو جائے، بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے، دیکھو میں تو تم سے ہمیشہ کہا کرتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹے کہنے لگے، ابا جی آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ قالا، کہا، سوف جلد، استغفر میں مغفرت مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک وہ، هو الغفور الرحیم بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، توبہ کرنے والوں کی وہ توبہ ضرور قبول کیا کرتا ہے۔ فلما، پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علی یوسف یوسف کے سامنے، آوا تو اس نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقالا اور کہنے لگا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن سے۔ تو وہ سارے کے سارے جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، سب مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و ایمان سے رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ تو بھائیوں نے یہی کیا۔ اسی بزرگ قافلے نے کنعان سے کوچ کیا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم مصر میں چلو، انشاءاللہ پرامن اور بے خطرہ رہو گے۔ ورفع اور بلند کیا، اونچا بٹھایا، اب وہی اپنے ماں باپ کو، علی العرش عرش پر، تو عرش پر تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، وخروا اور وہ گر گئے، لہو اس کے آگے، سجداً سجدے میں، وقالا اور بولا، یا ابتی اے میرے باپ، ھذا تأویل یہ تعبیر ہے، رؤیا میرے خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا کر دیا ہے اس کو، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، میرے رب نے اسے سچا کر کے دکھایا ہے، وقد احسن اور اس نے احسان کیا ہے، بھی مجھ پر، اذ اخرجنی جب نکالا مجھے، من السجن قید خانے سے،
وجاء بکم اور لے آیا آپ کو من البدوی دیہات سے من بعدی بعد اس کے ان نزغ قرار ڈال دیا اور پھسلا دیا الشیطان شیطان نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی، پہلے خواب میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر کے دکھایا ہے اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا ہے جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈال دیا بینی میرے درمیان و بینی اخواتی اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ پھر بھی بھائیوں کو بلیم نہیں کیا، کہا کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا جو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا اس نے۔ انا بے شک ربی میرا رب لطیف عمدہ تدبیر کرنے والا ہے لما جس کے لیے یشاء وہ چاہے۔ انہ بے شک ہوا وہی ہے العلیم الحکیم حکمت جاننے والا اور حکمت والا، بے شک وہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور ہر کام کی حکمت رکھنے والا ہے۔ ربی اے میرے رب قد آتیتنی تو نے مجھے دی ہے من الملکی بادشاہت و علمتنی اور سکھایا ہے مجھ کو من تاویلی تعبیر بیان کرنا الاحادیث باتوں کی خواب کی۔ فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، انتا ولی تو ہی میرا کارساز ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اے زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفانی مجھے اٹھانا مسلمن اسلام ہی کی حالت میں، و الحقنی اور مجھے شامل کرنا بالصالحین نیک لوگوں میں، مجھے دنیا سے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ نبوت مل چکی، بادشاہت عطا کی گئی، دکھ ختم ہو گئے، ماں باپ بھائی سب سے ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کی نعمتیں تو نے مجھ پر پوری کی ہیں، ان نعمتوں کو آخرت میں بھی پوری فرما، جب بھی موت آئے تو اسلام پر اور تیری فرما برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں۔ ذالک یہ من انباء خبریں ہیں الغیبی غیب کی، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذا اجمعوا جب انہوں نے جمع کیا یعنی پختہ ارادہ کیا امرہم اپنے کام کا، وہم یمکرون اور وہ چال چل رہے تھے۔ اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ علیہ السلام کی طرف ہم وحی کرتے ہیں اور آپ اس وقت ان میں موجود نہیں تھے جب وہ پختہ ارادہ کر رہے تھے اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات بلند کی ان کے، تو اللہ نے انہیں کس طرح بچایا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی بہت سی باتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ لوگ یہ چالیں چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں تھے۔ وما اکثر الناسی اور نہیں اکثر لوگ، ولو اور اگرچہ حرصتا اگر تم چاہو بمؤمنین ایمان لانے والے، تو تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما اور نہیں تسألہم مانگتے ان سے علیہ اس پر من اجرن کوئی اجر اور تم ان سے اس پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر مگر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، تو یہ تمام جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔ بہت سے واقعات بیان کرنے کے بعد ہر واقعے کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اس میں اگرچہ بڑا نشان ہے، بڑی نشانیاں ہیں زبردست، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آپ کچھ بھی کوشش کر لیں اور مخلوق خدا کو راہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہیں، اس میں آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ان سے کوئی اجرت اور صلہ نہیں مانگتے، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ واقعین اور کتنی ہی من آیاتی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض زمین و آسمان میں، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں، یمرون وہ گزرتے ہیں علیہا ان پر، وہم عنہا معرضون اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں۔
بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں، وحدانیت کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ بے پرواہی سے کام لیتے ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ اتنا وسیع آسمان، اس قدر پھیلی ہوئی زمین، یہ روشن ستارے، یہ گردش والا سورج، چاند، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں، یہ تلاطم خیز سمندر کی موجیں، یہ مختلف قسم کے رنگا رنگ میوے، یہ الگ الگ غلے اور قدرت کی بے شمار نشانیاں کسی عقل مند کے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ ان سے اپنے اللہ کی، جو احد ہے، صمد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، قادر و قیوم ہے، باقی اور کافی ہے، اس ذات کو پہچان لیں اور اس کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں۔ ماں اور نہیں یؤمنو ایمان لاتے اکثرہم اکثر ان کے باللہ اللہ پر، الا مگر ہم وہ مشرکون مشرک ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے اور مشرک ہی ہوتے ہیں۔ افامنوا کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم کہ آئے ان کے پاس غاشیات چھا جانے والی قیامت، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعۃ یا آ جائے ایسی ایک گھڑی ان پر بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں خبر ہی نہ ہو۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان پر چھا جائیں، اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر ہی نہ ہو؟ کیا یہ لوگ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے؟ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ قیامت جو اچانک آئے گی، جس کے آنے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ قل کہہ دیجئے ہٰذِہِ یہ سبیلی میرا راستہ ہے، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، الی اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرۃ روشن دلیل پر، آنا میں، ومن اتبعنی اور جس نے بھی میری پیروی کی، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المشرکین مشرکین میں سے، جس نے میری پیروی کی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مرد، نوحی ہم وہی بھیجتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستیوں کے رہنے والوں میں سے، ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں صرف مرد ہی پیغمبر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ افلم یسیروا کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظروا کہ دیکھ لیتے، کیفا کس طرح، کانا ہوا ہے، عاقبۃ الذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں کا انجام، ولدار الآخرۃ اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم لوگوں کو جانتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے آخرت کا گھر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جنہیں تمام جن و انس کی طرف بھیجا ہے حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو خبر دو کہ میرا مسلک، میرا طریقہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت عام کردہ ہیں، پورے یقین و دلیل اور بصیرت کے ساتھ میں صرف اس کی طرف بلا رہا ہوں، میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی مرد ہی بنتے رہے ہیں، نہ کہ عورتیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأس وہ مایوس ہو گئے، الرسول پیغمبر، وظنوا اور انہوں نے خیال کیا، انہم کہ وہ قد کذبوا جھٹلائے گئے ہیں، جاءہم نصرنا ان کے پاس آ گئی ہماری مدد، فنجی تو نجات دی گئی، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا یرد اور نہیں ٹالتے باسنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم کو لوگوں سے۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، انہوں نے خیال کیا کہ وہ جھوٹے خیال کیے جانے لگے ہیں، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، ہم نے انہیں نجات دی اور انہیں بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ہرگز نہیں ٹلتا۔ لقد کان یقیناً ہے، فی قصصہم ان کے قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، بے شک ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کانا نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً کوئی بات یفترا خود سے بنائی ہوئی، ولیکن اور لیکن تصدیق کا تصدیق ہے، الذی اس کی جو بین یدیہ
اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ آسمانی جو پہلی کتابیں ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ کوئی خود سے گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ وَالتَّفْصِيلَ اور یہ تفصیل ہے، کُلِّ شَيْءٍ ہر بات کی، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔